ہے۔ اور انسان کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ انسان اعلیٰ درجے کا ہے، یہ انسان بلند و مقام والا ہے، یہ انسان کا نسبت دیکھی جاتی ہے۔ اس انسان کا نسبت کس طریقے سے ہے، کس ذات سے اس کی نسبت ملتی ہے، اس کا خاندان کس سے ملتا ہے، اس کا تعلق کس سے جڑتا ہے، نسبت کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے یہ انسان عام انسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں کو جب ہم دیکھیں گے کہ مساجد کی نسبت عام جگہوں کی طرف نہیں ہے، عام لوگوں کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی نسبت پروردگار عالم کی طرف اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اور ہر چیز کی ملکیت پروردگار عالم کا ہے، اور اللہ کی اجازت سے انسان زمینوں کا مالک ہوتا ہے، چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ چاہے وہ زمین کو وہ بیچ دے، وہ اس کا حق رکھتا ہے، چاہے اس زمین کو وہ کسی اور کو دے دے، اسے اجازت حاصل ہے، چاہے وہ اس زمین میں کسی اور کے کاروبار کے لیے وہ بیچ دے، وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ اس زمین کو وہ بیت الخلا بنا دے، اس زمین کا وہ مالک ہے، اس زمین کو وہ بادشاہ کا گھر بنا دے، وہ اس کو اختیار ہے۔ اس زمین کو وہ کسی پروفیسر کے لیے رہنے کے مکان اور جگہ بنا دے، وہ اس کی اجازت ہے، وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے مساجد کی، مسجدوں کی، اگر کسی نے وقف کر دیا ہے، زمین کو اللہ کے نام پر دے دیا ہے، مسجد کے لیے دے دیا ہے، اب اگر وہ یہ چاہے کہ اس زمین کو میں اپنے نام پر کر دوں، یا وہ یہ چاہے کہ میں اس جگہ کو میں بیچ کر کے پیسہ حاصل کر لوں، یا وہ انسان یہ چاہے کہ اب اس جگہ کو بیچ کر کے میں دکان بنا دوں، اس انسان کو یہ حق نہیں رہتا ہے۔ کسی زمین پر ایک جگہ مسجد بننے کے بعد قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی۔ مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجد نام یہ ہے جب آپ نے زمین وقف کر دیا ہے، اللہ کے لیے دے دیا ہے، وہ زمین اب آپ کی نہیں رہی ہے، چاہے آپ نے ہی دیا ہے، لیکن جب آپ نے دے دیا ہے اب آپ اس کا مالک نہیں ہے۔ یہ ہم اور آپ اس بات کو کان کھول کر سن لیں اور دل کے تختی پر لکھ کر کے جائے اور یاد رکھے اس بات کو۔ ہم اور آپ سوچتے یہ ہے، بہت سارا جگہ یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ ایک زمین دینے والا جب زمین دے دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، پھر جب آپس میں کچھ باتیں ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ نماز تم اس مسجد میں پڑھو، اس لیے کہ یہ مسجد تو میرے باپ کا دیا ہوا زمین ہے۔ نہیں نہیں، یہ تمہارا اب حق نہیں رہا ہے کہ تم کسی کو مسجد میں آنے سے روکو، اس لیے کہ جب تک تم نے اس زمین کو مسجد میں شامل نہیں کیا تھا، اللہ کو تم نے اللہ کے لیے وقف نہیں کیا تھا، اس وقت تک یہ زمین آپ کی ملکیت میں تھی، لیکن جب آپ نے وقف کر دیا ہے تو ہم نے جیسے کہا کہ اس کا مالک اب کوئی نہیں رہتا ہے، اس زمین کا مالک پروردگار عالم بن جاتے ہیں۔ اس لیے نہ تو کسی کو